اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی اسلامی شریعت میں جائیداد کی تقسیم کب اور کیسے کی جائے گی، اسلامی شریعت میں جائیداد کی تقسیم کب اور کیسے کی جائے گی، اس کے موضوع پر آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مولانا عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی خطاب فرمائیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قابل سعد احترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، لائق سعد احترام ماؤں اور بہنوں، دین اسلام عبادات، عقائد و عبادات اور معاملات کے مجموعے کا نام ہے، جن میں بیک وقت جن پر عمل پیرا ہونا ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ بعض اوقات عبادات میں دلچسپی، نشاط اور محنت و کاوش اور معاملات میں کوتاہی، یہ بھی انسان کو لے ڈوبتی ہے، اور بعض اوقات معاملات میں درستگی اور عبادات میں کوتاہی، یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے یہ دریافت کیا کہ جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہی جواب تھا جو بدیہی سا جواب ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن کر فرمایا کہ یہ حقیقی مفلس نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ حقیقی مفلس کون ہے؟ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکاۃ۔ میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ یعنی عبادات بڑی تعداد میں لے کے آئے گا۔ یہ عبادات اس نے کما حق و سر انجام دی ہوں گی، نمازیں بھی، نفلی نمازیں بھی، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی، زکوٰۃ کے علاوہ
نفلی صدقات بھی، لیکن معاملات کے اندر یہ کوتاہی برتتا رہا۔ عبادات میں دلچسپی رکھتا تھا لیکن معاملات میں کوتاہی برتتا تھا، تو فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، یہ اتنی نیکیوں والا شخص وہاں کھڑا ہوگا تو ایک شخص آئے گا جس کو دنیا میں اس نے برا بھلا کہا تھا، گالی دی تھی، سب و شتم کیا تھا۔ دوسرا آ جائے گا وَقَذَفَ هَذَا، جس پر اس نے دنیا میں تہمت لگائی ہوگی، اور آ جائے گا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، جس کا اس نے مال ہڑپ کر لیا ہوگا، مال کھا گیا ہوگا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، ایک اور آ جائے گا جس کا اس نے خون بہایا ہوگا۔ وَضَرَبَ هَذَا، اور ایک آئے گا جس کو اس نے دنیا میں مارا ہوگا۔ اب یہ لوگ اتنی بڑی نیکیوں کے مالک سے تقاضا کرنے والے ہیں، مطالبہ کرنے والے ہیں۔ اب وہاں جو بدلہ دیا جائے گا، جیسا کہ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا کسی بھائی کے ساتھ معاملہ ہو وہ اس کو دنیا کے اندر ہی طے کر لے، حل کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب معاملہ لین دین نیکیوں کے ساتھ ہوگا۔ آج وہ دن آ چکا ہے جو قیامت کے دن عبادات میں دلچسپی رکھنے والا، معاملات میں کوتاہی کرنے والا اپنی نیکیوں کو لے کر کھڑا ہے، لیکن جن پر اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ آ کر آج مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اب اس کی نیکیاں ان میں تقسیم ہونا شروع ہوئیں۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جا رہی ہیں، جتنی اس پر زیادتی کی اس کے حساب سے، اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جا رہی ہیں اس کی زیادتی کے حساب سے، حتیٰ کہ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اتنی بڑی نیکیاں اور یہ کمائی معاملات میں کوتاہی کی وجہ سے دوسرے لوگ لے گئے، جس پر اس نے زیادتی کی وہ اس کی نیکیاں لے گئے، نیکیاں دے کر بھی اس کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی قبل ان یقضى ما علیہ، لوگوں کا حق پورا ہونے سے پہلے اخذ من خطایاہم، اب اس کا انتظام کیسے کیا جائے گا؟ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ لوگوں کے گناہ لے کر، جس قدر اس نے زیادتی کی ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس بدبختی سے اور اس افلاس سے محفوظ فرمائے۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، دوسروں کے گناہ لے کر اس پہ ڈالے جائیں گے۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اتنی بڑی نیکیوں کا مالک معاملات میں کوتاہی کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال، ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، ان فلانہ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها، فلاں عورت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھتی ہے، پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتی ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے فرضوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک کوتاہی ہے، اس کے اندر ایک کوتاہی ہے۔ یہ حضرت ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ کیا کوتاہی ہے اس میں؟ غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتی ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، ان کی غیبتیں کی، ان کی چغلیاں کی، ان کی پگڑی اچھالی، ان کی توہین اور بے عزتی کی، اس کی زبان صحیح نہیں ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر ایک اور عورت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا
کہ فلاں عورت ہے تذکر من قلت صیامہا وصلاتہا، وہ فرض نمازیں ادا کرتی ہے، روزے بھی فرض رکھتی ہے، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھ سکتی، اور اتنی مالدار بھی نہیں ہے۔ پہلی عورت جو تھی مالدار تھی، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتی تھی، لیکن یہ اتنی مالدار نہیں ہے، چند پنیر کے ٹکڑے اس کے میسر آتے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ وصف ہے غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ یہ دو حدیثیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو معاملہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دین عقائد و عبادات اور معاملات کے مجموعے کا نام ہے۔ دونوں میں، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی، انسان کو بالکل سٹریٹ اور سیدھا ہونا چاہیے۔ عبادات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کے اندر بھی انسان کو بالکل کھرا اور صاف ستھرا اس کے معاملے ہونے چاہیے۔ لیکن مالی معاملہ یہ اتنا مشکل معاملہ ہے، اور خاص کر اس مادیت کے اس پرفتن دور میں مال کی حرص اور لالچ، اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں انسان کے دین کو جس قدر تباہ و برباد کرتی ہیں، اتنا انسان کے دین کا نقصان اور کوئی چیز نہیں کرتی۔ حدیث پاک کے الفاظ سماعت فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ دو بھوکے بھیڑیے اس قدر ریوڑ کا نقصان نہیں کرتے جس قدر دو چیزیں انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہیں اور انسان کے دین کا نقصان کرتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ من حرص المرء علی المال، مال کی طمع اور لالچ، والشرف، اور انسان کا بڑا بننا، منصب کے حصول، بڑا بننے کے لیے انسان کی حرص اور طمع۔ یہ دو چیزیں جس قدر انسان کے دین کا نقصان کرتی ہیں، اتنا دو بھوکے بھیڑیے بھی ریوڑ کا نقصان نہیں کرتے۔ جب اس حدیث کی شرح اور اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیے تھے، بھیڑیا تو ایک بھی ریوڑ میں گھس جائے تو کئی بکریوں کا نقصان کر دیتا ہے، لیکن دو بھوکے بھیڑیوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو وہ لوگ جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ بھیڑیا اگر اکیلا ہو اور بھوکا ہو، ایک بکری اٹھائے گا اور بھاگ جائے گا، چیر پھاڑ کے کھائے گا اور اس کا معاملہ ختم۔ لیکن جب دو ہوں اور بھوکے ہوں اور ریوڑ میں داخل ہو جائیں تو پھر وہ ایک بکری کو اٹھا کر نہیں، ایک دو کو چیر پھاڑ نہیں کرتے، بلکہ سارا ریوڑ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے، وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور پورے کا پورا ریوڑ تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے مال اور جاہ و منصب کی خواہش، بڑا بننے کی تمنا، منصب اور اقتدار کی لالچ اور حرص انسان کے دین کو اس سے بھی زیادہ تباہ کر دیتے ہیں، اتنا بھوکے بھیڑیے بھی ریوڑ کو تباہ نہیں کرتے۔ جب یہ معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے، تو آپ معاشرے کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ مال کی وجہ سے قطع رحمیاں ہو رہی ہیں، والدین کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، معمولی دنیاوی مفاد اور مال کی دولت کی لالچ میں آ کر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ جائیداد کے تنازع آپ دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے۔ تو جب یہ معاملہ اتنا اہم ہے تو ہم نے اس موضوع کو اور اس پر گفتگو کرنا آج اس لیے مناسب سمجھا کہ ہم مال کے بارے میں ہمیں کس قدر محتاط رہنا چاہیے، کس قدر شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہم اس کے بارے میں آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ جل شانہ نے قیامت کے دن
ہر شخص سے مال کے بارے میں 2 سوال کرنے ہیں. ہر شخص سے مال کے بارے میں 2 سوال کرنے ہیں. وہ 5 سوال جو میدان محشر میں سب سے پہلے پوچھے جائیں گے، ان میں سے مال کے بارے میں 2 سوال. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا. آج میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم اپنے مال کے ذرائع، آمدن کے ذرائع، وسائل، انکم کے سورسز، ان پہ غور کریں کہ ہمارا مال کیسے آ رہا ہے، ہم کیسے کما رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ ہم مال خرچ کہاں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. ان دونوں کے بارے میں اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی ہمیں ڈرایا. آپ نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا دور آنے والا ہے، لا یبال المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من الحرام، کہ بندہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. اس کے مال کے آنے کے کمانے کے ذرائع کیا تھے، حلال تھے یا حرام تھے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہوگا کہ مال آنا چاہیے، مال جمع ہونا چاہیے. اور شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہے کہ وہ مال جو ناجائز ذرائع سے حاصل کیا، ناجائز کمائی تھی، وہ مال کما کر اکٹھا کیا، رشوت لی، سود لیا، لوگوں سے، لوگوں کے تنخواہیں غصب کی، لوگوں کے مال پہ قبضہ جمایا اور حج کر لیا، مسجد بنوا دی، کہا جی میں غریبوں کا تعاون بہت کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں متنبہ فرمایا، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جمع مالا حراما، جس نے حرام ذریعے سے، حرام طریقے سے مال کو جمع کیا، ثم تصدق بہ، پھر اس مال میں سے صدقہ کیا، لم یکن لہ فیہ اجر، اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ وکان اسرہ علیہ، بلکہ اس کا گناہ اور وبال اس پر پڑے گا. حرام ذریعے سے کمایا ہوا مال اور اس میں سے کیا ہوا صدقہ، رشوت کے پیسوں سے بنائی ہوئی مسجدیں، سود کے پیسوں سے کیا ہوا غریبوں فقیروں کا تعاون، جو بھی اس میں سے انسان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ قیامت کے دن ایک روایت میں کہ اس مال کے ساتھ ہی لپیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو جہاں اور بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں مال کی حرص اور لالچ کی وجہ سے، وہاں ایک بہت بڑی کوتاہی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مال میں جن لوگوں کا حق رکھا ہے، حصہ رکھا ہے، ان کو ان کا حق دیتے ہوئے، ان کا حصہ دیتے ہوئے بھی ہمارے دل میں تنگی آتی ہے. اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام جیسا اپنا پسندیدہ دین عطا کیا ہے. ہم رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اتنا پیارا اور پر رحمت نظام دیا ہے. اگر آپ اس بات پہ آپ اور میں غور کریں تو اللہ جل شانہ نے جس مال کے بارے میں ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں اور اس کی اتنی فکر میں رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے تحفظ کے لیے، اس مال کی حفاظت کے لیے ہمیں کتنا پر رحمت نظام دیا ہے. اور وہ نظام اسلام کا قانون وراثت ہے. اسلام کا قانون وراثت جو انتہائی منصفانہ، عادلانہ اور انسانیت کی خیر خواہی پر مبنی ہے. اس کی اگر آپ حکمت پہ غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے. اگر انسان کو یہ احساس ہوتا، ہمیں یہ پتہ ہوتا، مجھے اور آپ کو، کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال پتہ نہیں کون لے جائے گا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری جائیداد گورنمنٹ قبضہ کر لے گی، ہماری جائیداد علاقے کے وڈیرے اور چودھری وہ ہتھیا لیں گے، ہماری جائیداد ہمارے بیوی بچوں کو نہیں ملے گی، تو کوئی آدمی بھی ضرورت سے زیادہ کمائی نہ کرتا. جس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ جب تک جوانی صحت تھی جو کمایا وہ کھا لیا، بڑھاپے میں آ کر انسان مفلوق الحال ہو جاتا.
پریشان ہو جاتا، کمانے کے قابل نہیں ہے، جمع پونجی کوئی ہے نہیں، اس ڈر سے جمع نہیں کی کہ موت پتہ نہیں کب آ جائے گی، اور جو ہم جمع کریں گے وہ دوسرے لوگ لے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پر کمال شفقت فرماتے ہوئے ہمیں اسلام کا یہ پر رحمت نظام، اسلام کا قانون وراثت دیا، اور یہ تحفظ دیا کہ زندگی میں انسان جتنا چاہے کمائے، لیکن حلال طریقے سے، جتنا چاہے کمائے، اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی، حلال طریقے سے کمائے، جائز طریقے سے خرچ کرے، اس میں سے جو اللہ رب العزت نے مال کے حق رکھے ہیں فقراء اور مساکین کے، زکوٰۃ کی شکل میں، نفلی صدقات کی شکل میں وہ ادا کرے، تو یہ مال جو باقی بچ جائے گا یہ اس کے پاس جمع رہے گا، اپنی زندگی میں یہ استعمال کرے جتنا کر سکا، اگر بچ بھی گیا تو ضائع نہیں ہوگا، اس کے بچوں کو ملے گا، اس کے بعد اس کی بیوی کو ملے گا۔ اللہ رب العزت تو اس شوق میں انسان کماتا ہے، خوب محنت کرتا ہے حلال اور جائز طریقے سے، کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر میں نہ بھی رہا دنیا میں تو یہ مال جو بچ جائے گا میرے بچوں کے کام آئے گا، میری بیوی کے کام آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قانون دیا، قانون وراثت۔ اس لیے وراثت کے بارے میں جو آیات اللہ رب العزت نے نازل کی، آیات میراث، ان میں اللہ رب العزت نے بار بار یہ لفظ استعمال ہوا، ما ترکا، ما ترکا، ما ترکا، جو چھوڑ گیا، یعنی ترکہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑ جاتا ہے۔ تو جب یہ مال ترکہ جو وراثت کا مال ہے یہ انسان کے مرنے کے بعد تقسیم ہوگا، اس کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے، جو انشاءاللہ میں وراثت کی شرائط میں ذکر کروں گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر زندگی میں انسان اگر اپنے مال میں تصرف کرنا چاہے تو کس حد تک کر سکتا ہے؟ زندگی میں میرے پاس مال جمع ہے، میں اپنے مال میں کہاں تک تصرف کر سکتا ہوں؟ ٹائٹل اور عنوان ہم یہ دیتے ہیں کہ کیا کوئی شخص زندگی میں اپنی پوری جائیداد کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہے، پوری جائیداد نیکی کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں دو روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ کی احادیث اپنے سامنے رکھیں اور مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا کہ کچھ صحابی جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے حضرت کعب بن مالک بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت اگر میری توبہ قبول کرے گا تو میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، آپ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرو لیکن اپنے لیے بھی بچا کے رکھو، اپنے لیے بھی مال کو روک کے رکھو۔ شریعت کی یہ کبھی منشا نہیں ہے کہ سارا مال انسان خرچ کر کے پھر دوسروں کا محتاج ہو جائے، پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ایک دوسری روایت نبی کریم علیہ السلام کہ ایک صحابی فوت ہو گئے، ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اس شخص کے جو فوت ہوئے تھے ان کے 6 غلام تھے، انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ 6 کے 6 غلام آزاد ہیں۔ غلام آزاد ہو گئے، آدمی کو دفنا دیا گیا، ورثاء آ گئے جو اس مرنے والے اس صحابی کے ورثاء تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ شخص ہمارا رشتہ دار تھا اور ہم اس کے وارث ہیں، لہذا ہمیں وراثت میں سے حصہ دیا جائے۔ لیکن انہوں نے اپنے 6 کے 6 غلام جو ان کی کل پراپرٹی تھی ان کو آزاد کر دیا۔
نبی کریم علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے قال له قولا شدیدا، آپ نے سخت الفاظ میں ان کو یاد کیا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں نے ان کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھانی تھی۔ پھر آپ نے 6 کے 6 غلاموں کو واپس بلایا اور ان میں قرعہ اندازی کر کے 2 کو آزاد کر دیا اور 4 غلام ان کے ورثاء کے حوالے کر دیے۔ غلام پراپرٹی شمار ہوتا تھا۔ ان 2 احادیث پاک سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی پوری پراپرٹی، کیوں کہ شریعت کی یہ منشا ہے، اگر دوسروں کو نہیں انسان کو خود بھی اپنی ضرورت ہے، اور جس نے بھی شریعت کے اس قانون کی مخالفت کی اپنی زندگی میں، بالخصوص اس دور میں جہاں والدین کی نافرمانی جس دور میں عروج پر ہے، حقوق الوالدین، والدین کی حق تلفی عروج پر ہے، ایسے دور میں اگر انسان شریعت کے اس قانون کی خلاف ورزی کرے کہ اپنی زندگی میں ساری جائیداد اولاد کے نام کروا دے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہم نے دھکے کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ اولاد جائیداد پر، پراپرٹی پر قبضہ جما کر والدین کو اسی گھر سے نکال دیتی ہے جو گھر انہوں نے تعمیر کیا ہوتا ہے اور بنایا ہوتا ہے۔ شریعت کا نظام پر رحمت نظام ہے، شریعت نے تحفظ دیا ہے، اسلام نے تحفظ دیا ہے انسان کی جان کو بھی، مال کو بھی، عزت و آبرو کو بھی۔ اس لیے اپنی زندگی میں کوئی شخص پوری جائیداد صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کسی کو گفٹ اور ہبہ کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ دوسری بات، اگر انسان زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کا قانون وراثت، اس کا تعلق مرنے کے بعد ہے۔ زندگی میں جو تقسیم کرے گا وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ ہبہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، زندگی میں اگر کوئی شخص اپنے بچوں میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کو کل جائیداد تقسیم کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور پھر یہ قانون وراثت کے مطابق نہیں ہوگی، یہ ہبہ ہوگا۔ اور ہبہ کے اندر بچے اور بچیاں، بیٹے اور بیٹیاں سب برابر ہوں گے، سب کو برابر دینا ہوگا، کیونکہ قانون وراثت کا اطلاق مرنے کے بعد پر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک اونٹ یا ایک غلام دیا، اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا۔ تو جب ان کو آپ کو گواہ بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس بچے کو لے کر، تو آپ نے فرمایا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ جی اور بھی ہیں۔ آپ نے سب کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہا جی نہیں، اسی کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ خدمت کرنے میں سب برابر ہوں؟ جی یہ تو میں چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، یا تو سب کو دو یا اس سے بھی واپس لو، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گواہ بننے سے انکار کر دیا اور اس کو ظلم قرار دیا۔ تو زندگی میں یہ ہبہ ہوگا، قانون وراثت کے مطابق نہیں، سب کو برابر دینا ہوگا۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ، زندگی میں یہ جائیداد کی تقسیم میں جو کوتاہی ہوتی ہے، اس میں ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے حصہ دیا ہے ان کو حصہ نہ دینا، اور اس میں اپنی منمانی سے فیصلے کرنا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ شریعت میں تقسیم جائیداد کے لیے، تقسیم وراثت کے لیے، وراثت میں جو حصہ دیا ہے، کسی میت کے ترکے میں اس کی اولاد کو جو حصہ دیا یہ اللہ نے دیا ہے، اور یہ بات معمولی نہیں۔ آپ وراثت کی آیات میراث پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے 3 لفظ استعمال کیے۔ پہلے نمبر پر فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، فریضہ ہے۔
دوسرے جگہ فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، وصیت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی تقسیم وراثت شرعی قانون کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اللہ کی یہ حدود ہیں، جو ان کو تجاوز کرے گا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میں اس کو سخت عذاب دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے جو حصہ وراثت میں سے کسی کو اللہ نے دیا ہے، ہمیں اس کو اس کا حصہ دیتے ہوئے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے خوشی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اس کا حصہ اس کو دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ کیوں نہیں دیا جاتا؟ جس طرح یہ بیٹا اپنے باپ کی جائیداد میں حقدار ہے اور اس کا وارث ہے، کیا وہ اس کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ بھی اس کی وارث ہے۔ جس طرح بیٹے کو جائیداد میں سے حصہ اللہ نے دیا ہے، اسی طرح بیٹی کو بھی دیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ہاں بہانے بنائے جاتے ہیں، مال کی لالچ میں آ کر، حرص اور طمع میں آ کر یہ بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا۔ اب بہنوں کو اس قدر فورس کر دیا جاتا ہے، مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری بیان دینے پر مجبور ہو جاتی ہے، نہیں جی ہم نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شرح صدر سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ بہنوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے حصہ لے لیا تو ہمارا بھائی ہم سے چھوٹ جائے گا۔ بھائی اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل گیا ہے، یہ کسی طرح ان کو فورس کر کے، ان کو دھمکیاں دے کر ان سے بیان لے لیتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اگر ہتھیایا ہوا حصہ یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کا مال، کسی کی پراپرٹی جب تک وہ خوشی کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ نہ دے، اس وقت تک لینا جائز نہیں۔ اور بالکل یہ وہی دور ہے، وہی حالات ہیں جو زمانہ جاہلیت میں تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور اس کے لیے کئی انہوں نے بہانے بنا رکھے تھے۔ ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے ہماری آبائی جائیداد ٹکڑے ہو جائے گی، باپ کی پراپرٹی بٹ جائے گی، بیٹی کو دیں گے وہ دوسرے خاندان میں چلی جائے گی۔ یہ بالکل وہی باتیں اس دور میں تھی۔ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام وہ پر رحمت نظام ہے کہ جس میں عورت کو وراثت میں اس کا حصہ دیا گیا، اس کے مقام و مرتبے کو اس قدر اجاگر کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال۔ جس طرح مرد آدم علیہ السلام کی اولاد اور اشرف المخلوقات ہیں، اسی طرح عورتیں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد اور اشرف المخلوقات ہیں۔ عورتیں آدمی کی جنس سے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو اجاگر کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، یہ آیات مواریث ان کے شان نزول میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور شہید ہو گئے۔ مقام شہادت پہ اللہ نے ان کو فائز کیا۔ ان کی جتنی پراپرٹی تھی اس پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی اور بیوہ وائف تھی۔ ان کی وائف اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ آپ کے صحابی حضرت سعد کی بیٹیاں ہیں اور سعد آپ کے ساتھ غزوہ احد کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ أَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، ان کے چچا نے ان کی پراپرٹی پر، ان کے باپ کی جائیداد پر قبضہ جما لیا ہے اور ان کے پاس اب کوئی مال نہیں ہے۔ جب ان کا مال نہیں ہوگا میں ان کی پرورش کیسے کروں گی، ان کی شادیاں کیسے کروں گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقضی اللہ فی ذالک، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور کوئی فیصلہ کریں گے۔
پھر اللہ رب العزت نے آیات میراث نازل کی، سورۃ النساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ آیات نازل کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کے چچے کی طرف پیغام بھیجا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا آت ابنتی سعد الثلثین، سعد کی 2 بیٹیوں کو ان کے باپ کی جائیداد میں سے 2 ثلث دیجئے، 2 ثلث دیجئے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹا کوئی نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں، اگر اکیلی بیٹی ہے تو اس کو ٹوٹل جائیداد کا 1/2 حصہ ملے گا۔ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا، 2 ثلث ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سعد کی بیٹیوں کو 2 ثلث دیجئے اور سعد کی وائف کو 1/8 حصہ دیجئے، اس کے شوہر کے جائیداد کا 8واں حصہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شوہر اور بیوی دونوں میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو دوسرا اس کا وارث بنتا ہے۔ شوہر کے وارث بننے کی بھی 2 حالتیں ہیں، اگر فوت ہونے والی بیوی کی اولاد موجود ہو تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، اگر فوت ہونے والی بیوی کی اولاد موجود نہ ہو تو شوہر کو 1/2 حصہ ملے گا۔ اس کے مقابلے میں بیوی، اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو شوہر کی اولاد موجود ہے، خواہ اس بیوی سے ہے یا خواہ کسی دوسری بیوی سے، تو اس کی بیوی 1 ہے یا 1 سے زیادہ ہیں تو 1/4 کتنا اولاد موجود ہے تو 1/8 حصہ سب بیویوں میں تقسیم ہوگا۔ اکیلی ہوگی تو سارا لے جائے گی، اگر زیادہ ہوگی تو 1/8 سب میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر فوت ہونے والے شوہر کی اولاد موجود نہیں ہے، فوت ہونے والے شوہر کی اولاد موجود ہے نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، 1 ہے تو 1/4 اور اگر زیادہ ہے تو 1/4 میں سب شریک ہوں گی۔ تو آپ نے اس اصول کے مطابق بتایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بیٹیوں کو 2 ثلث دیجئے اور ان کی ماں کو وَأُمَّهُمَا الثُّمُنُ 8واں حصہ دیجئے، اور جو باقی بچے گا وہ چچا کو ملے گا، جو باقی بچے گا وہ فَهُوَ لَكَ وہ آپ کے لیے ہے۔ اس لیے عورت کو میراث میں جائیداد میں حصہ دینا، یہ اسلام نے اس کے حقوق کا تحفظ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی وارث بنتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بیوی کو طلاق ہو گئی، طلاق کی عدت میں شوہر فوت ہو گیا۔ طلاق کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ طلاق رجعی ہے، جس کے بعد پہلی طلاق یا دوسری طلاق، اس کی عدت کے اندر اگر بیوی عدت گزار رہی ہے اور شوہر فوت ہو گیا تو یہ بیوی بھی اپنے شوہر کی وارث بنے گی، بیوی بھی اپنے شوہر کی وارث بنے گی۔ اور اگر عدت گزر گئی تو پھر وہ اس کی زوجیت سے نکل گئی، لیکن طلاق بائنہ تیسری طلاق کے بعد عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی بیوی اپنے شوہر کی وارث نہیں بنے گی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے عورت کو بھی وراثت میں سے اس کا حق دیا۔ اب جب ہم نے وراثت تقسیم کرنی ہے، کوئی آدمی فوت ہو گیا تو اس کی وراثت کس کو ملے گی اور کیسے تقسیم کی جائے گی؟ قانون وراثت کا تعلق مرنے کے بعد کے ساتھ ہے، تو اس میں شریعت نے 3 شرطیں رکھی ہیں کسی کا وارث بننے کے لیے۔ جو شخص فوت ہے میت، اس کی موت ثابت ہو جائے، اس کی موت ثابت ہو جائے اس کی مرنے کے بعد، کیونکہ زندگی میں کوئی کسی کی جائیداد کا مالک نہیں ہوتا، مرنے والا میت جو ہے وہ خود اپنی جائیداد کا مالک ہے جب تک زندہ ہے۔ جب فوت ہو گیا اب یہ جائیداد ٹرانسفر ہوگی اس کے ورثاء کی طرف، تو اس کی موت حقیقی طور پر یا حکمی طور پر ثابت ہو جائے، حقیقی طور پر یا حکمی طور پر۔ حقیقی طور پر مشاہدے کے ساتھ ڈاکٹر بتا دیں کہ یہ فوت ہو گیا ہے، حکمی طور پر دیر ہو گئی، بندہ غائب ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، لیکن کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ بندہ فوت ہو چکا ہے، اس کی پراپرٹی تقسیم کر لی جائے۔ دوسرا، جو وارث بننے والا ہے اس کا زندہ ہونا ثابت ہو۔ وارث کون بنے گا؟ جو مرنے والے کی صاحب جائیداد کی موت کے وقت زندہ ہوگا۔ اب مثال کے طور پر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے جو سمجھنے کے قابل ہے۔ یہ اصل میں یہ موضوع بہت طویل ہے اور
میری کوشش تھی کہ میں اس کے مقدمے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کروں، لیکن چونکہ وقت یہاں محدود ہوتا ہے، کچھ سوالات کے جوابات میں آپ کا یہ کور ہو جائے گا، اور کچھ جو باقی بچ جائے آپ خود پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو دوسری کہ وہ وارث، مرنے والے کا وارث وہ بنے گا جو اس کی موت کے وقت زندہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا زندگی میں فوت ہو گیا ہے اور 3 بیٹے زندہ ہیں۔ اب جب اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو ان 3 بیٹوں میں تقسیم ہوگی، جو فوت ہو گیا ہے وہ وارث نہیں بنے گا۔ لیکن یہاں ایک اشکال اور سوال ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ تو وارث نہیں بنے گا کیونکہ وہ فوت ہو گیا، لیکن اس کے جو بچے ہیں یتیم، اس مرنے والے کے یتیم پوتے اور پوتیاں، کیا ان کو جائیداد نہیں ملے گی؟ اسلام کا یہ عادلانہ نظام اور قانون ہے کہ وہ اس قانون میں براہ راست اس کے وارث نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ اگر وہ وارث بنیں گے تو پھر مقام و مرتبے کے اعتبار سے یہ ناانصافی ہوگی کہ ان کو میت کے براہ راست بیٹے ان کے برابر لا کر کھڑا کیا جائے گا اور ان کی جائیداد ان کو دی جائے گی۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ اسلام کا جو قانون ہے اس میں کسی کی مجبوری کو، لاچاری کو، کسی کے فقیر یا امیر ہونے کو مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ اس میں قرابت کو مد نظر رکھا گیا۔ قرابت کو، یتیم پوتا اور پوتیاں براہ راست وارث نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو ان کے مرتبے سے اوپر لایا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ میت کے جو براہ راست وارث بن رہے ہیں ان کو نقصان ہوگا۔ یہ اپنے باپ کے بھی وارث، باپ کے بھی وارث، اور جو باپ کے براہ راست بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے ہیں، وہ ایک جگہ سے وارث بن رہے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ان کے بارے میں وصیت کی جائے، ایک ثلث کے اندر رہتے ہوئے ان کے بارے میں وصیت کر دی جائے، تو اس کے ساتھ یہ کور ہو جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پہلے نمبر پر جو وارث جو کون بنے گا، جو زندہ ہو حقیقی طور پر یا حکمی طور پر۔ تیسرے نمبر پر وراثت کا کوئی سبب ہو، اور وارث بننے کے لیے سبب ہیں، یا تو نکاح سبب بنتا ہے، یا نسب سبب بنتا ہے، یا ولا سبب بنتی ہے، جس کا آج کل دور نہیں ہے۔ لیکن یہ وراثت کب تقسیم ہوگی؟ جب یہ شرائط پائی جائیں تو ترکے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، میت کے ترکے کے اندر جو حقوق رکھے ہیں ان کو ترتیب وار ادا کیا جائے گا۔ اور وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ حقوق یہ ہیں کہ سب سے پہلے میت جو فوت ہو گیا ہے وہ اس کی جائیداد اور پراپرٹی ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے تجہیز و تکفین کے اخراجات اس ترکے میں سے کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر تجہیز و تکفین، میت کا قبر کی کھدائی، کفن کا کپڑا خریدنا، ایمبولینس کے اخراجات، جو بھی اخراجات ہوں گے وہ سارے کے سارے میت کے ترکے سے کیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر میت کے قرض کی ادائیگی، اور یہ قرض کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس کے بارے میں بہت کوتاہی برتی جاتی ہے، اور شریعت نے یہ ایک طریقہ تو رکھا ہے کہ مجبور لوگ، ضرورت مند لوگ، ان کو مالدار لوگ قرض دیں، لیکن معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ جو ایک دفعہ قرض لے لیتا ہے وہ دوبارہ لوٹانے کے لیے سوچتا بھی نہیں، اور بہت کم کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے جب نیت میں خلل ہوتا ہے تو ایسے قرض کے ذریعے چلایا ہوا کاروبار اس میں برکت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے، مال لیتا ہے بطور قرض، یرید اتلافہ اتلفہ اللہ، وہ اس کو مال کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت نہیں واپس دینے کی، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اس لیے قرضہ لیتا ہے میں اپنی ضرورت کو پوری کروں گا اور اس کو ادا بھی کروں گا، تو عد اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا بھی کرنے کی اس کو توفیق دیتا ہے، اللہ اس کو برکت بھی دیتا ہے۔ قرض دینے والے کو کہا کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، سود جیسی لعنت کا خاتمہ کرنے کے لیے فرمایا کہ قرض اگر کوئی شخص کسی کو دیتا ہے ضرورت مند کو، تو قرض دے کر اتنے ہی پیسے واپس لے، تو جتنا عرصہ اس کے وہ پیسوں کو استعمال کرے گا اتنے پیسوں کے صدقے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر ایک مدت گزر گئی اور اس مدت میں
واپس نہ کر سکا، اس نے اس کی مجبوری کے مد نظر اس کو مہلت دے دی مزید، تو اس کو 1.5 گنا ثواب ملے گا صدقے کا جس نے قرض دیا ہے۔ لیکن قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ایک الکبر، دوسرا الغلول، تکبر، خیانت، اور الدین اور قرض سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی فوت ہو گئے، ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ تو آپ کی عادت تھی کہ آپ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آتے تو پوچھتے اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ آپ آگے ایک قدم آپ بڑے ہی تھے صفوں سے آگے، تو آپ نے فرمایا علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ جی اس پر قرض تو ہے۔ کتنا؟ 2 دینار۔ ایک آدمی نے کہا جی میں نے 2 دینار لینے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، پھر آپ خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا لیں، آپ پیچھے ہٹائیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں کہنے لگے حضرت جی اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، اس کے پیسے میں ادا کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے قرض خواہ سے پوچھا، بلایا، ہاں بھئی آپ کو منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے اگلے دن ملے، آپ نے فرمایا پیسے ادا کر دیے؟ میں نے کہا جی کل ہی تو فوت ہوا ہے، کر دوں گا۔ پھر ملے آپ، پیسے ادا کر دیے؟ یعنی میں نے جا کر پیسے ادا کر دیے اور آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں نے ادا کر دیے، تو آپ نے فرمایا الآن بردت علیہ جلدہ، اب اس کی جان کو سکون ہوا ہے۔ یعنی قرض کا معاملہ اتنا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اس مقام پر جہاں آ کر جنازے رکھے جاتے تھے، اور آپ قبرستان میں کسی مسلمان کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر نگاہ جھکائی اور اپنی پیشانی مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، تو فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ما انزل من التشدید، کتنی سختی نازل کی گئی ہے۔ کہتے ہم ڈر گئے اور خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ کل اگلے دن صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت وہ کیا سختی اللہ نے نازل کی؟ تو آپ نے فرمایا فی الدین، قرض کے بارے میں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو قتل رجل فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے، ثم عاشا، پھر اس کو زندگی دی جائے، پھر وہ شہید ہو، پھر اس کو زندگی دی جائے، پھر وہ شہید ہو، وعلیہ دین، اور اس کے ذمے قرض ہو، ما دخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، حتیٰ یقضى عنہ، حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس لیے ورثاء کو یہ چاہیے کہ تقسیم وراثت سے پہلے میت کے جو تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر قرض کے، اور یہ ورثاء کو میت کے ساتھ، کیونکہ یہ اپنے مال کا وہ زیادہ حقدار ہے، جب تک وہ قرض ادا نہیں کیا جائے گا، میت اس کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، اس کی جان اس کے ساتھ معلق ہے، تو قرض ادا کرنا چاہیے۔ اگر قرض کے ساتھ وہ سارا ترکہ ختم ہو گیا تو معاملہ ختم، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ اگر وصیت کی ہے تو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ وصیت اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، ورثاء کو محروم کرنے کے لیے نہ کی ہو، اور 1/3 مال سے زیادہ نہ، اس کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس لیے جو حصہ کسی وارث کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، شرع صدر کے ساتھ میت کے جو باقی لواحقین ہیں ان کو دینا چاہیے، کسی کو محروم نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ بچہ جس کو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ والد کہتا ہے میں نے اس کو عاق کر دیا، میں اس کو جائیداد میں کچھ نہیں دوں گا، تو کسی کو حق نہیں پہنچتا، اس کی گستاخی کی سزا اس کو اللہ کی طرف سے ملے گی، لیکن اس کو اس کے ترکے میں سے، والد کے ترکے میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ اس کے اندر موانع بھی ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں ترکے کے لیے، اور یہ لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر موقع پر بیان کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس معاملے میں ہمیں شریعت کے احکام کی پوری طرح پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، اور مال جائز طریقے سے کمانے اور جائز جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال کی حرص اور طمع کے میں آ کر جو تباہ کاریاں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں شرع صدر کے ساتھ جس کا کوئی حصہ ہے معاملات اس کا حصہ ادا کرنے، اور عبادات کے اندر بھی اور معاملات
بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کما حق کو ہو دین اور شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔